ناظرین اکرام، خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی تعلیم کی ترویج اور ارشاد کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ آپ نے ایک فرمان میں قاضی ابو بکر بن حزم کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا: وَلْيَفْشُ الْعِلْمَ وَيَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمُ مَن لَّا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَمْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا۔ لوگوں کو چاہیے کہ عام طور پر علم کی اشاعت کریں اور تعلیم کے لیے حلقہ درس میں بیٹھیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں، کیونکہ علم اس وقت تک نہیں برباد ہوتا جب تک کہ اسے مخفی نہ رکھا جائے۔ اور جو لوگ اس مقدس کام میں مصروف ہوئے ان کو فکر معاش اور ضروریات زندگی سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل بے نیاز کر دیا۔ ہومس میں جو علماء تھے تو ان علماء کی نسبت وہاں کے گورنر کی طرف ایک خط میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ جن لوگوں نے دنیا چھوڑ کر اپنے آپ کو فقہ کی تعلیم کے لیے وقف کر رکھا ہے ان میں سے ہر ایک کو جس وقت میرا یہ خط تمہیں پہنچے بیت المال سے 100 دینار دو تاکہ وہ لوگ اس حالت کو قائم رکھ سکیں۔ نہ صرف یہ کہ علماء کے لیے انہوں نے وظیفے مقرر کیے بلکہ علم حاصل کرنے والے طلباء اکرام کے لیے بھی انہوں نے وظائف مقرر کیے۔ قاسم بن مغیرہ ایک محدث تھے جو نہایت ہی تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو ان پر قرض تھا، تو 70 دینار ان کی طرف سے قرض ادا کیا، انہیں سواری دی اور 50 دینار ان کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ اسی طرح آپ نے بہت سارے ممالک کے لوگوں کی تعلیم کے لیے خود متعدد علماء اکرام کو روانہ کیے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور مدینہ کے فقیہ تھے، ان کو مصر بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیں۔ چنانچہ اسی تعلق سے حضرت نافع نے وہاں مدتوں قیام کیے۔ اسی طرح جاسل بن آہان جو قراء میں سے تھے، بہترین قاری تھے، ان کو مصر سے مغرب کو بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو قراءت کی تعلیم دیں۔ آپ نے تعلیم کے علاوہ لوگوں کے ارشاد اور ہدایت کے لیے تمام ممالک میں واعظ اور مفتی مقرر کیے۔ افتاء کی خدمت پر متعدد لوگ مامور تھے، اور جو لوگ مامور تھے وہ انتہا بے روزگار تھے، اس زمانے کے جید علماء میں سے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر میں یزید بن ابی حبیب کو یہ ذمہ داری دے رکھی تھی، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اہل مصر کو فقہ اور حدیث کی تعلیم سے آشنا کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے متعلق لکھتے ہیں: هو اول من اظہر العلم بمصر والمسائل فی الحلال والحرام۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مصر میں علم ظاہر کیا اور حلال اور حرام کے مسائل کو رواج دیا، اور وہاں کے لوگ اس سے پہلے صرف ترغیب اور جنگ وغیرہ کے متعلق ہدایت کرتے تھے۔ وہ ان 3 اشخاص میں سے ہیں کہ جن کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افتاء کی خدمت سپر کی تھی۔ اسی طرح آپ نے عاصم بن عمر بن قتادہ کو، جو مغازی اور سیرت میں کمال رکھتے تھے، حکم دیا کہ مسجد دمشق میں بیٹھ کر مغازی اور مناقب کا درس دیں۔